بعض جملے بہت خوشنما ہوتے ہیں، سننے میں بڑے ہی خوبصورت معلوم ہوتے ہیں اور بڑی بہترین بات معلوم ہوتی ہے، لیکن اگر ان جملوں کی گہرائی میں جایا جائے اور ان کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جملے تو در حقیقت ان کے اندر زہر گھولا گیا ہے، بہت ہی خطرناک جملے ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے جملے ہیں جو بظاہر بڑے ہی خوبصورت، بڑے خوشنما معلوم ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو کھولا جائے، ان کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جملے ہمارے دین کے لیے، ہماری سوچ اور فکر کے لیے، ہمارے نظریے کے لیے انتہائی سخت ترین گمراہ کن ان کے اندر پروپیگنڈا موجود ہے۔ تو یاد رکھیں، ایسے بہت سارے خوشنما جملے ہیں۔ میں آج جس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ بھی ہمارے خاص کر دیندار حلقوں میں بھی اور بے دین حلقوں میں ایک جیسا مشہور ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بے دینوں نے اور ملحدین نے اس پر اتنی گفتگو کی، اتنا پروپیگنڈا کیا، اس کو اتنا پھیلایا، اس پر اتنی گفتگو کی گئی کہ آج ہر فرد اس سے انفرادی طور پر بھی متاثر ہے اور اس نظریے کو ٹھیک اور درست سمجھنے لگ چکا ہے۔ وہ کیا سوچ اور فکر ہے، وہ کیا خوبصورت اور خوشنما جملے ہیں، وہ یہ ہیں کہ آپ میں سے ہر شخص جو دین کا داعی ہے، جو دین کا کام کرنے والا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے دینی کام کے لیے، اپنی دینی امور کے لیے اس کو اپنی زندگی جو وقف کرتا ہے وہ اپنے ذریعہ معاش کو اختیار کرے، حلال روزی کمائے اور دوسرے لوگوں کی تاکہ جیبوں پر نظر نہ رہے اور دین کا کام فری اور مفت میں کرے۔ یہ بڑا پیارا اور بہترین جملہ ہے اور ہر شخص کہتا ہے کہ بالکل ایسا ہونا چاہیے کہ جب آپ کی اپنی جیب برابر ہوگی تو آپ دوسروں کی جیبوں پر نظر نہیں رکھیں گے، اور جب آپ خود مالی طور پر مستحکم ہوں گے تو آپ دوسروں سے استغنا کی کیفیت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی اور آپ کی بات پر اثر بھی ہوگی، دوسروں پر آپ کی باتوں کا اثر بھی ہوگا۔ تو یہ جملے بڑے ہی خوشنما ہیں، بہت ہی پیارے جملے ہیں، اور ہر شخص آج ہمارے سارے دیندار لوگوں نے اس فکر کو اتنا قبول کیا کہ حالت یہ ہو چکی ہے کہ کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی فرد اس سوچ و فکر سے اب متاثر ہوئے بغیر باقی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، میری گزارشات اس سے متعلق آپ سن لیجئے کہ یاد رکھیں یہ دین کا کام جو ہے نا، یہ پارٹ ٹائم کام نہیں ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا وقت دے دیں اور اس تھوڑے وقت کے اندر آپ دین کا بہت بڑا کام کر جائیں گے۔ اگر ہمارے اکابر کو، اسلاف کو، ان کی زندگیوں کا ہم مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں کہ ایسے بہت سارے اکابر ہمیں ملیں گے، ایسے بہت سارے اسلاف ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اس دین پر وقف کی ہیں۔ یہ دین 24 گھنٹے کی اور ہفتے کے 7 دنوں کی بہترین، خوب ترین، انتھک محنت مانگتا ہے، اس لیے یہ دین آج ہمارے تک اس بہترین انداز میں بالکل صحیح سلامت پہنچ گیا۔ اگر اس کو ہمارے اسلاف پارٹ ٹائم کام بنا دیتے، دن کو اپنی ملازمتیں کرتے، کاروبار کرتے، اپنے جو ہے نا وہ معاش کا انتظام کرتے، تو پھر شام کو آ کر کے 2-4 گھنٹے وہ دین وہ ہم تک پھیلاؤ کی یہ کیفیت نہ ہوتی جو آج ہے۔ تو وہ لوگ اصل میں جو اس بات کے پورے سوچ و فکر کے داعی اور حامل بن چکے ہیں، ان کو ذرا یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ تو چلیں یہ مثالیں دیتے ہیں کہ فلاں شخصیت نے جہاں ساتھ کاروبار بھی کیا، فلاں شخصیت نے ملازمت بھی کی اور فلاں شخصیت نے یہ کام بھی کیا اور اس کے ساتھ دین کا کام بھی کرتے رہے، تو یہ چند ایک ہمارے تاریخ میں مثالیں ملتی ہیں، اور آپ اس کے ضمن میں وہ ہزاروں مثالیں چھپا جاتے ہیں جن لوگوں نے کوئی کاروبار نہیں کیا، کوئی زندگی کا اور مقصد انہوں نے نہیں کیا، ذریعہ معاش کے لیے کوئی طریقہ انہوں نے اختیار نہیں کیا، صرف انہوں نے ایک ہی کام کیا کہ صرف اور صرف اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے، نہ ہی اسلامی سوچ و فکر اور نظریات سے متصادم ہے، بلکہ آپ خود دیکھیں صحابہ کرام کی زندگیوں کو بہت سارے صحابہ کرام سے متعلق ملتا ہے، مالدار تھے، بہترین تھے، دین پر خرچ کرتے تھے، لیکن اسلام نے یہ تصور قطعاً نہیں دیا کہ سارے کے سارے دنیا کمانے کے لیے، معاش کمانے کے لیے نکل جائیں اور دین کی فکر معاش کمانے کے بعد کریں، جیسا کہ آج کل تصور ہے۔ یعنی اس میں بے اعتدالی آ چکی ہے، اس میں غلو اس حد تک پھیل چکا ہے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مثالیں آج دیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ تجارت کی اور جو ہے نا بکریاں چرائیں چند خیرات کے اوپر اور فلاں فلاں، لیکن جب نبوت کی ذمہ داری، جب اسلام کی ذمہ داری اور بوجھ اور یہ عالمی مقصد جب اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تو اس کے بعد آپ ان کی تجارت نہیں دکھا سکتے، اس کے بعد ذریعہ معاش کے حصول کے لیے آپ بازاروں میں گھومنا اور دیگر جگہوں پر جانا نہیں دکھا سکتے۔ اسی طرح جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی تجارت آپ دکھائیں گے، لیکن جس دن خلافت کی ذمہ داری اور بار کندھوں پر آ گیا اسلام کی ذمہ داری، پھر یہ ایسی ذمہ داری ہے کہ یہ پورا وقت مانگتی ہے، تو پھر بیت المال سے ان کا وظیفے کا متعین کرنا، یہ سارے سلسلے اسلاف کے یہ بھی ایک رخ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خود جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا مشہور اور معروف ان کا واقعہ ہے کہ مجھے بھوک اور
فقر کی وجہ سے ایسی کیفیت بن جاتی کہ میں مسجد نبوی کے دروازے پر گر پڑتا، بے ہوش ہو جاتا، تو لوگ سمجھتے کہ شاید اس کو مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے، اور وہ میرے پاؤں دباتے، ملتے، ہاتھ دباتے، کوشش کرتے اس زمانے میں جو مرگی کا علاج تھا۔ تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا کہ ابو ہریرہ جاؤ، سارے لوگ کمانے کے لیے جاتے ہیں، تم بھی چلے جاؤ، اپنا ذریعہ معاش اختیار کرو، واپس آ کے پڑھ لینا۔ اگر اسلام کا یہ واقعتاً قطعی حکم ہوتا ہے ایسا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ابو ہریرہ کو یوں تڑپتا اور پیاسا نہ دیکھتے، بلکہ معاش کا ان کو حکم دیتے، چلے جاؤ، آ کر کے دین سیکھ لینا۔ اور خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان سے کیوں اتنی زیادہ روایات مروی ہیں، خود فرمایا کہ جب میں بیان کرتا ہوں کوئی روایت تو لوگ کہتے ہیں یہ تو ہم نے نہیں سنی، تو فرمایا کہ تم لوگ اپنے کام کاج اور معاش کے لیے نکل جایا کرتے تھے، میں ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر پڑا رہتا تھا، اور میں کوئی معاش، کوئی دنیا کا کام نہیں کرتا تھا، رسول اللہ سے صرف دین سیکھتا تھا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دین کے اندر جو ہے نا اس چیز کی کوئی ترغیب ہے، لیکن اعتدال میں کم از کم آنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی آپ ذہن نشین فرما لیں کہ ہماری اس سوچ و فکر کو اتنا اپنے اوپر حاوی کرنے کا، اور ہر ادارے کی طرف سے، ہر ہمارے احباب کی طرف سے اس کو اتنا پھیلایا گیا، اتنی اس پر گفتگو کی جاتی ہے کہ ہمارے باصلاحیت اور ذی استعداد نوجوان جتنے بھی ہیں، جن کے اندر اللہ نے بہترین صلاحیات رکھی ہیں اس دین کو اٹھانے کے لیے، اس دین کے غلبے کے لیے، اس دین کی محنت کے لیے، اس دین کے پھیلاؤ کے لیے، وہ سب کے سب، بلکہ میں کہتا ہوں ہماری جو پوری مدارس اسلامیہ کی دینی تحریکات کی کریم تھی، وہ سب کے سب ہمارے سوچ و فکر سے اتنے متاثر ہوئے کہ سب کے سب اٹھ کر کے یا تو کاروبار کرنے لگ گئے باصلاحیت لوگ، یا تو سب کے سب اٹھ کر کے نکل گئے اداروں کی ملازمت کے اندر چلے گئے، اور دیگر جگہوں پر اپنے کام کاج کے لیے ذریعہ معاش کو۔ تو آپ سوچیں آج یہ حال ہے تو چند دہائیاں گزرنے کے بعد اسلام کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ آپ خود سوچیں کہ ایک شخص صبح سے شام کسی کی ملازمت کرتا ہے، ایک شخص صبح سے شام کسی ادارے کے ساتھ وابستہ ہے، ایک شخص صبح سے شام اپنے کاروبار کو وقت دیتا ہے، ملازمت کرتا ہے، ریڑھی لگاتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، تو وہ واپس آ کر کے چند گھنٹوں کے اندر دین کا کیا ایسا کارنامہ سر انجام دے دے گا، یا دین کی وہ کیا عالمی خدمت کر لے گا، یہ ہمارے تصورات سے باہر چیز ہے۔ تو یاد رکھیں ایک شخص کو پڑھی بھی کیا ہے کہ اس کی اپنی مالی حیثیت مستحکم ہے، وہ مالی معاملات میں برابر ہے، تو وہ آ کر کے آپ کے بچوں کے ساتھ محنت کرے، لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ محنت کرے۔ اکا دکا بھی ٹھیک ہے، مثالیں موجود ہیں، لیکن شاذ مثالیں ہیں، آپ ان کو مشعل راہ کے طور پر پیش نہیں کر سکتے، بلکہ جو ریالٹی ہے، جو حقیقت ہے کہ ایک شخص جو ہے نا مثال کے طور پر بڑا مالدار ہے، اس کے پاس اپنا کاروبار ہے، سلسلہ ہے، کہیں بہترین ملازمت کر رہا ہے، تو مجھے بتائیں کیا وہ آپ کے حفظ کی کلاس کے اندر بیٹھ کر کے حفظ کے نظام کو چلائے گا؟ کیا وہ آپ کے بچوں کو ناظرہ قرآن مجید پڑھائے گا؟ کیا وہ آپ کے ادارے کے اندر بیٹھ کر کے جو ہے نا بہترین طریقہ کار کے ساتھ، بہترین مطالعے کے ساتھ آپ کے جو ہے نا طلباء کی وہ دینی عملی تربیت کر سکے گا جو اس شخص کے مقابلے میں جو 24 گھنٹے آپ کے ادارے کو دیتا ہے؟ تو یاد رکھیے اس سوچ و فکر کو اپنے اوپر اتنا حاوی نہ کریں ہمارے دیندار لوگ، ہمارا دیندار طبقہ، اور غیروں کی سوچ اور فکر سے اتنا متاثر نہ ہو کہ اپنی دین کی بنیادوں کو ہلا کر کے رکھ دے۔ یہ آئندہ آنے والے جو ہے نا دور کے اندر ہمارے دین کی بنیادوں کو ہلا کر کے رکھ دے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں ہنرمندی سکھانا طلباء کو یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ اپنے ہنر کو سیکھیں، اس چیز کو سیکھیں، لیکن اس میں بھی ذرا اعتدال کی ضرورت ہے کہ آپ جب بازار میں باہر دنیا میں نکلتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے لوگ ہنر کے ذریعے کما رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے کاروبار بازار کے اندر ملتے ہیں جن میں ہنر کی بھی، تجربے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کریانی کی دکان کو دیکھیں، اس طرح اور جتنی بھی دکانداری کی لائن ہے اس میں کوئی تجربے کی، تھوڑے بہت سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہے نا تھوڑے سے اگر آپ نے ریڑھی لگانی ہے اور کوئی کام کرنا ہے تو بہت سارے کام بازار میں آپ کو فوڈ کا کوئی کام کرنا ہے، کوئی تجربے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال ہنر کے علاوہ بھی لاکھوں لوگوں کو اللہ روزی عطا فرما رہے ہیں، تو اگر اس کو باہر کوئی سلسلہ نہیں نظر آئے گا تو صرف ایک ہی بات نہ بتائیں کہ آپ کے پاس ہنر نہیں ہے تو غرق ہو جائیں گے۔ بھائی ہنر کے بغیر بھی ہزاروں لوگ روزیاں کما رہے ہیں۔ تو بہرحال ہنر ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں انسان کو اعتدال میں رہنا چاہیے اور اس سوچ و فکر کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے کہ دیکھیں ہم نے اسلامی نظریات کو بچانا ہے، ہم نے اسلامی ماخذ کو، اسلامی چیزوں کو، اسلاف کے طریقہ کار کو بچانا ہے، ہم نے اسلام جس طریقہ کار پر اس کی ابتدا ہوئی دنیا کے اندر پھیلا اسی کو پھیلانا ہے، نہ کہ ہم غیروں سے اتنا متاثر ہو جائیں اور احساس کمتری کا اتنا میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ غیروں نے اس نظریے پر، سوچ و فکر پر اتنی محنت کی کہ دیندار جو ہے نا معاش، ذریعہ معاش کے لیے اپنی کوئی کوشش کرے اور دین کا کام مفت کرے، یہ اتنی انہوں نے محنت کی کہ اب ہمارے لوگ جو ہے نا وہ احساس کمتری کا شکار ہو چکے ہیں، اور اتنا کہ بڑی بڑی جگہوں سے اب اسی کی آواز لگتی ہے، اسی کی فضا ہے، ہر مجلس اسی کے اندر ہے
تو یاد رکھیں جتنے لوگ بھی اس فکر کے سوچ و فکر کے حامل ہے، داعی ہیں، ہر وقت اس کی بات کرتے ہیں، تو ان سے ذرا یہ سوال بھی میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اپنے ادارے کی بھی ترتیب ذرا لوگوں کے سامنے رکھیں، جتنے بھی لوگ اس بات کی گفتگو کرتے ہیں کہ کیا آپ کے ادارے میں کوئی ایسے، آپ ایک ادارہ مثال کے طور پر پیش کر دیں میرے سامنے کہ پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں ایک ادارہ ہے جو بہترین تربیت گاہ بھی ہے، جس سے علماء اور فضلاء دین کی ضروریات پورا کرنے کے لیے نکل بھی رہی ہے، اور ان کے اس ادارے کے اندر جتنے بھی پڑھانے والے احباب ہیں، مدرسین ہیں، وہ سب کے سب اپنا کاروبار کر رہے ہوں، اپنی ملازمت کر رہے ہیں اور ان کا اپنا کام ہو، پھر بھی وہ اپنی صلاحیات آپ کے ادارے کے فروغ میں اس اور طلباء کی تربیت کے اندر لگا رہے ہیں، تو ایک مثال بھی پوری دنیا میں آپ پیش نہیں کر سکتے۔ تو جب آپ پیش نہیں کر سکتے تو آپ اپنے لیے تو پسند کرتے ہیں کہ یار میں کاروبار کر رہا ہوں، بہت اچھا ساتھ میں ادارہ چلا رہا ہوں، لیکن آپ ہی کے ادارے کا اگر وزٹ کی جائے، اس کو ذرا کھولا جائے، تو دیکھیں گے کہ جتنے مدرسین آپ نے رکھے ہوں گے، آپ کے ادارے میں جتنے ماتحت لوگ ہوں گے، سب کے سب جو آپ کے ادارے کو چار چاند لگا رہے ہیں، وہ تو کوئی کاروبار نہیں کر رہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو اس کی اصل ہے کہ ہم نے اس سلسلے کو حل کیسے کرنا ہے اعتدال کے ساتھ، تو اصل اس نظریے کے فروغ کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اعتدال کے ساتھ آپ لوگوں کو یہ ترغیب ضرور دیں کہ ہنر بھی ہو، آپ کا کاروبار بھی ہو، یہ اچھی بات ہے، اس کی نفی نہیں ہے، لیکن اصل اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اس کی طرف لوگوں کو ترغیب دیں، اس بات پر لوگوں کو راغب کریں جو اصل ہے کہ آپ اپنے ائمہ کرام کی، اپنے مدرسین کی، اپنے دین کے واعظین لوگوں کی، ان کی جو ہے نا وہ مالی حیثیت کے مطابق، مالی حیثیت کی بہتر کرنے کی کوشش کریں، کم از کم ان کے جو وظائف ہیں، ان کی تنخواہیں ہیں، ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ تو بجائے اس کے جتنے لوگ معاشرے میں اس بات کو کبھی پھیلا رہے ہوتے ہیں، جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو ان سے اسی وقت پوچھ لینا چاہیے کہ بھائی آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کے اپنے ادارے کا کیا حال ہے، ذرا وہ بھی ہمارے سامنے کر سکتے ہیں؟ یا اسی طرح جو فرد معاشرے کا اس پر گفتگو کر رہا ہو، اس سے بھی یہ سوال کرنا چاہیے کہ آپ کے اپنے علاقے کے اندر، آپ کے محلہ کے اندر، آپ کے گاؤں کے اندر، آپ کے شہر کے اندر جو آپ کی قریب ترین مسجد ہے، اس کے امام بیچارے کا کیا حال ہے؟ کیا آپ نے اس کی جو ہے نا وہ تنخواہ کا، اس کے وظیفے کا بہترین بندوبست کیا کہ نہیں کیا؟ تو ہماری اصل ذمہ داری یہ تھی کہ دین کے کام کرنے والوں کو ہم ہر طرف سے ان کو بے فکر کر دیتے تاکہ وہ بہترین انداز سے اپنا دین کا کام کرتے، چاہے جائے کہ ہم ان کو اس کام سے نکال کر دنیا داری میں ڈال دیں۔ تھکا ہارا شخص سارے دن اپنے کاروبار پر لگانے والا، وہ دین پر کیا محنت کرے گا آ کر کے؟ وہ کتنا وقت جو ہے نا مسجد کو آ کر کے دے گا؟ وہ کتنی محنت کر سکتا ہے؟ تو بنیادی طور پر ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ دین کا کام یہ پارٹ ٹائم کام نہیں ہے، یہ پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے، یہ 24 گھنٹے کی پریکٹس ہے، 24 گھنٹے کی سوچ، فکر اور محنت، تب جا کر کے اسلام کے اس گلشن کی آبیاری ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں غیروں کے نظریات سے متاثر ہو کر اپنے نظریات کو تبدیل کرنے سے محفوظ فرمائے، اور اپنے اسلامی نظریات کی احیاء کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔